اندھیرا ہونے والا ہے اور فرحان ابھی تک گھر نہیں آیا. میرا تو دل گھبرا رہا ہے. اب اس کو لے کر اماں تم فکر نہ کرو، یہیں کہیں ہوگا اپنے دوستوں کے ساتھ. جواب سمرین کی طرف سے آیا تھا. ایسے کیسے فکر نہ کروں، میرا اکلوتا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ اس گھر کا واحد مرد ہے. نغمہ بیگم نے چہرے پر فکر مندی کے آثار لیتے ہوئے کہا تھا. اماں آپ فکر نہ کریں، میں جا کر دیکھتی ہوں. نایاب جو ابھی کچن میں آٹا گوندھ کر آئی تھی، ماں کو فکر مند دیکھ کر اس کی پریشانی ختم کرنے کے لیے کہا. یہ منظر حیدرآباد کے ایک چھوٹے سے گھر کا تھا جو 2 کمروں پر مشتمل تھا، جہاں غفار صدیقی کا اہل خانہ آباد تھا. ان کی وفات کے بعد غفار صدیقی ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے، جن کی شادی نغمہ بیگم سے ہوئی تھی، جن کو اللہ نے 3 بچوں سے نوازا تھا. سب سے بڑی سمرین، جس کی عمر 23 سال تھی، جس نے اپنے باپ کی وفات کی اور میٹرک کے بعد گلی کی عورتوں کے کپڑے سینے شروع کر دیے تھے تاکہ اپنے بہن بھائیوں کو پڑھا سکے. کیونکہ غفار صاحب کی ڈیتھ کے بعد فیکٹری مالک جو انہیں تھوڑے بہت پیسے دیتا تھا، اس میں گھر کا خرچہ مشکل سے چلتا تھا. اس کے بعد نایاب، جس کی عمر 21 سال تھی اور اپنی بہن کی بدولت گورنمنٹ کالج میں BSc کر رہی تھی. اس کے بعد فرحان، جو 18 سال کا تھا اور فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. لیکن نغمہ بیگم کے بیجا لاڈ پیار نے اسے خود غرض اور بدتمیز بنا دیا تھا. یہ کوئی ٹائم نہیں ہے گھر سے باہر جانے کا، اس لیے آرام سے اندر جا کر تم اپنا پڑھو. چھوٹا بچہ نہیں ہے جو گلیوں میں گم ہو جائے گا. خود گھر سے ناراض ہو کر گیا ہے تو اس بار خود ہی واپس آئے گا. اس بار اسے کوئی منانے نہیں جائے گا. کیا اسے اپنے گھر کے حالات کا نہیں پتا جو بے تکی سی فرمائشیں لے کر آ جاتا ہے؟ سمرین نے کپڑوں پر بٹن لگاتے نایاب کو روکتے ہوئے کہا تھا. کیسی بہن ہو تم سمرین، اکلوتا بھائی ہے وہ تمہارا، تمہارے اندر تو احساس ہی مر گیا ہے. نغمہ بیگم نے آبدیدہ آنکھیں لیتے کہا. ہاں میرا احساس مر گیا ہے، اسی لیے تو میں اپنی جوانی کے خوبصورت سال کپڑے سینے پر لگا رہی ہوں کہ میرے بہن بھائی کچھ بن جائیں. سمرین ہاتھ میں پکڑی شرٹ کرسی پر پھینکتے اپنی اور نایاب کے مشترکہ کمرے میں چلی گئی تھی. اسے اپنی ماں کی یہ بات بری لگتی تھی کہ اس میں احساس نہیں ہے. اماں آپ فکر نہ کریں، میں جا کر دیکھتی ہوں. نایاب ایک طرف بند دروازے اور دوسری طرف ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی. نہیں، تم مت جاؤ، تم لڑکی ذات ہو. یہ صحیح وقت نہیں ہے باہر جانے کا، اور آج کل کے حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ جوان جہاں لڑکی کو باہر چھوڑا جائے، وہ بھی اتنی رات کو. میں خود جا کر دیکھتی ہوں. یہ کہتے ہی نغمہ بیگم اپنی چادر لیے کمرے سے باہر نکلی تھی. پیچھے نایاب اپنی بہن کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، جسے پورا یقین تھا وہ اندر بیٹھی ماں کی باتوں کو سوچ کر رو رہی ہوگی. What the hell is this؟ کیا تم اپنے سینسز میں ہو؟ میر، اس ویکینڈ جب آقا جان سب کے سامنے ہماری شادی کی ڈیٹ پبلکلی اناؤنس کرنے والے ہیں اور تم مجھے یہاں کہہ رہے ہو کہ میں انکار کر دوں؟ یس، آئی ایم ان مائی سینسز. اور ایسا بھی کیا کرنے کو کہہ دیا جو تم اتنا بگڑ رہی ہو؟ ایک چھوٹا سا انکار کرنے کو ہی تو کہا ہے. ایک چھوٹا سا انکار؟ لائک سیریسلی میر، میری بات سنو. ہماری بات بچپن سے پکی ہے اور ایک نہ ایک دن تو ہماری شادی ہونی ہی تھی. پھر اگر گھر والے اب ہماری شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اور ویسے بھی ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو شادی کرنے میں کیا اعتراض ہے؟ مفلحہ نے میر کے چہرے پر غصے کے تاثرات دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اطمینان سے اپنی بات رکھی تھی. تم سے کس نے کہا کہ میں میر رضا ہاشمی تم سے محبت کرتا ہوں؟ تو نہیں کرتے؟ مفلحہ نے ایک ادا سے کہا تھا، جیسے اسے پورا یقین ہو کہ وہ ابھی کہے گا کہ وہ اس کے علاوہ کسی سے پیار نہیں کر سکتا. نہیں، بالکل بھی نہیں کرتا، اور دنیا میں آج تک کوئی عورت ایسی نہیں بنی جو مجھے اس جذبے سے آشنا کروا سکے. مفلحہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ بابا جان اور آغا جان چاہتے ہیں تو شادی ہماری ہوگی، لیکن ابھی نہیں. میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا. الیکشن سر پر ہیں، میں ابھی کوئی مسائل نہیں چاہتا.
کیا شادی کے بعد بھی تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوگی؟ میں عہد و پیما کا عادی نہیں. اگر تم انکار نہیں کرو گی تو میں کر دوں گا، کیونکہ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ میر رضا ہاشمی کے مرضی کے خلاف اس سے کچھ کروا سکے. میں تمہیں انکار کرنے کا اس لیے کہہ رہا تھا کہ چاچو کو ہرٹ نہ ہو. آگے تمہاری اپنی مرضی. یہ کہتے ہی میر لان سے باہر نکل گیا تھا. پیچھے مفلحہ اتنے اچھے موقع کو ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر کلستی رہ گئی. ایوب ہاشمی یعنی آغا جان ایک پولیٹیکل فیملی سے تعلق رکھتے تھے، جن کو اللہ نے 2 بیٹوں سے نوازا تھا. سب سے بڑے اسفند ایوب ہاشمی، جن کی شادی سائمہ افندی سے ہوئی تھی، جن کو اللہ نے 2 بیٹوں سے نوازا تھا. سب سے بڑا میر رضا ہاشمی، جو 29 سال کا خوبرو جوان، جس نے اپنے خاندانی بزنس کے ساتھ اپنے آغا جان اور بابا جان کے بہت اصرار کے بعد پولیٹکس میں قدم رکھا تھا اور بہت جلد اپنی زندگی کا پہلا الیکشن لڑنے والا تھا. اس کے بعد میر انیس ہاشمی، جو 25 سال کا تھا اور اپنا خاندانی بزنس سنبھال رہا تھا. اسفند ایوب کے بعد انور ایوب ہاشمی، جن کی شادی لبنہ قیوم سے ہوئی تھی، جن کو اللہ نے 2 بیٹوں سے نوازا تھا. سب سے بڑی مفلحہ ہاشمی، جو 23 سال کی خوبصورت دوشیزہ تھی، جس کی نسبت میر رضا سے طے تھی. اس کے بعد منیبہ ہاشمی، جو 13 سال کی تھی اور 7th کلاس میں پڑھتی تھی. چھوٹے ہونے کی وجہ سے گھر بھر کی لاڈلی تھی. سمرین، یار کیا ہو گیا؟ بس 2 گھنٹوں ہی کی تو بات ہے. نایا، جب میں نے ایک بار انکار کر دیا تو مجھے نہیں لگتا تمہیں اس معاملے میں اور بحث کرنی چاہیے. سمرین یار دیکھو نا، میں 2 گھنٹے میں ٹیوشن بھی دے آیا کروں گی اور کسی کو گھر میں پتہ بھی نہیں لگے گا. وہ لوگ کافی اچھا پے کر رہے ہیں، اور ویسے بھی کب تک تم سارے گھر کے خرچے چلاتی رہو گی؟ کل کو تمہاری شادی ہو جانی ہے، اور مجھ میں ایسا کوئی ہنر نہیں ہے جس کے ذریعے میں گھر بیٹھے کچھ کما لوں. کمانے کے لیے مجھے بعد میں باہر تو نکلنا ہی ہے، تو اب کیوں نہیں؟ میں گھر کے خرچوں میں تمہاری اور امی کی مدد کرنا چاہتی ہوں. میں کب سے کوئی پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈ رہی تھی. میں نے اس معاملے میں اپنی میڈم سے بات کی تھی اور انہوں نے ہی مجھے ٹیوشن دی ہے. وہ پہلے خود اس گھر میں پڑھاتی تھی. اب میڈم اپنی فیملی کے ساتھ باہر شفٹ ہو رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں پڑھا لوں. تم میری شادی کی اور گھر کے خرچوں کی فکر مت کرو. تم ابھی اپنی پڑھائی پر دھیان دو. اور ویسے بھی مجھے نہیں پسند کہ تم کسی کے گھر میں جا کر ٹیوشن دو. پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے، کیسا ماحول ہوگا. میں اپنی اتنی خوبصورت بہن کے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی. بھروسے کی بات ہے تو پہلے 2 دن تم میرے ساتھ چلی جانا. تم سمجھ کیوں نہیں رہی نایاب؟ میں نہیں چاہتی تم تھک جاؤ. میں چاہتی ہوں تم اپنی اسٹڈی پر، اپنے گریڈز پر فوکس کرو. میں ہوں نا گھر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. تمہیں ابھی ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. تمہیں پڑھ لکھ کر میرا، ابو کا اور اپنا خواب پورا کرنا ہے. اس فرحان سے تو مجھے یہ امید بالکل نہیں. میں اتنا نہیں تھکوں گی جتنا تم مشین پر بیٹھ کر تھک جاتی ہو. اور میں نے کون سا حل چلانے ہیں؟ بس ایک 7th اسٹینڈرڈ کے اسٹوڈنٹ کو پڑھانا ہے، جو میں اپنی پڑھائی کے ساتھ بآسانی مینیج کر سکتی ہوں. تو تم نے سوچ لیا ہے کہ تم میری بات نہیں مانو گی؟ سمری نے ایک اچپتی نظر اس پر ڈالی تھی، جو جب سے کالج سے آئی تھی اس کو کنوینس کرنے پر لگی تھی. اور یہ بات تو سمرین بھی جانتی تھی کہ وہ جب تک حامی نہیں بھرے گی، وہ سکون سے بیٹھ کر اس کو سوٹ مکمل نہیں کرنے دے گی. اور شام کو نسیم آنٹی، جن کے کپڑے سیے ہیں، وہ آ کر اس کو باتیں سنائے گی. دیکھ لو جیسے تمہیں ٹھیک لگے، لیکن جو بھی فیصلہ لو سوچ سمجھ کر لینا. سوچے گہری پڑ جائیں تو ارادے کمزور ہو جاتے ہیں، اور میرا ارادہ مضبوط ہے جسے میں کمزور نہیں کرنا چاہتی. اس لیے میں کل سے ٹیوشن پڑھانے جاؤں گی. تم بھی تیار رہنا تاکہ تمہاری تسلی ہو جائے. یہ کہتے ہی نایاب اس کے گال پر کس کرتی کمرے سے نکل گئی تھی. تم اتنے بڑے گھر میں پڑھاؤ گی؟ نایاب گارڈز دیکھ رہی تھی. مجھے تو لگ رہا ہے اندر پکا 2 نمبر لوگ رہتے ہیں، اور ویسے بھی میں نے سنا ہے امیر لوگ اچھے نہیں ہوتے. سمرین نے انداز میں تفتیش لیے کہا. ان کے اچھا ہونے یا نہ ہونے سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟
मैं यहाँ पढ़ाने आऊँगी, उस बच्ची को पढ़ाऊँगी, अपनी फीस लूँगी और घर चली जाऊँगी। दैट्स इट, नायाब ने चुटकी बजाते हुए कहा था। इतना आसान कुछ होता नहीं है जितना तुम बना रही हो। माहौल इंसान पर बहुत असरअंदाज होता है। माहौल हमारी शख्सियत पर इतनी जल्दी असरअंदाज नहीं करता, बस किरदार और शख्सियत मजबूत होनी चाहिए। इसलिए आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। जस्ट टेक इट का चिल। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं। मोहतरमा, आप कैसे कह सकती हैं कि माहौल इंसान पर असरअंदाज नहीं करते, जबकि माहौल की वजह से नौमौलूद बच्चा बोलना, चलना और सीखता है। वो अपने बड़ों की देखा देखी अपना हर एक अमल करता है। सॉरी, मैंने आप दोनों ख़वातीन की बातों में मदाखलत की, लेकिन क्या आप मेरी एक बात का जवाब देंगी कि जब पेरेंट्स के दरमियान फैमिली में कोई ख़ानदानी लड़ाई होती तो हम बच्चों को मंजर से गायब क्यों कर देते हैं? अनीस, जो इटली अपनी ऑफिशियल मीटिंग अटेंड करने गया था, अपनी जल्द वापसी और सबको सरप्राइज़ देने के चक्कर में एयरपोर्ट से कैब में वापस आया था। अपने मेंशन के गेट के सामने दो लड़कियों को महवे गुफ्तगू देखकर पहले तो वो ये समझा था कि कोई रिपोर्टर हमेशा की तरह रज़ा भाई का इंटरव्यू लेने की कोशिश में गेट के बाहर खड़ी हैं। जब थोड़ा करीब जाकर उनकी गुफ्तगू सुनी, पहले तो उसे समरीन के राय अमीरों के बारे में और घर के अंदर रहने वालों के बारे में जानकर हंसी आई थी, लेकिन नायाब का ओपिनियन सुनकर उसने अपनी राय देना ज़रूरी समझा, इसलिए ताकि उनके बच्चों पर कोई गलत तासुर ना हो। इसलिए नायाब ने जल्दबाजी में जवाब दिया था, तो क्या अब भी आपकी ये राय है कि माहौल इंसान पर असर नहीं करता? मैं अपनी बहन को कन्वेंस कर रही थी। आपका बोलना ज़रूरी था मिस्टर, नायाब ने नाक सकोड़कर कहा। सॉरी सिस्टर, अगर आप लोगों का ये टॉपिक स्टार्ट रहता तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने मेरे घर के गेट के सामने हटना था, और मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं इतने बड़े सफ़र के बाद मज़ीद खड़े होने की। इसलिए आप लोग बहस साइड पर होकर कर सकते हैं। ये कहते ही अनीस ने अपना लगेज आगे खींचा था। बाय द वे, यहाँ अंदर रहने वाले लोग बिल्कुल भी 2 नंबर नहीं हैं। माना कि पॉलिटिशियंस का घर है, एतबार थोड़ा मुश्किल से होगा, लेकिन आप मेरे बिहाफ पर ये कर सकती हैं। अनीस ने समरीन के करीब कदम रोकते कहा था। उसे अपने करीब कदम रोकते देखकर समरीन ने अपने कदम पीछे लिए, जिसकी वजह से अनीस के होंठों पर मुस्कुराहट आई थी, और उसने गार्ड को कॉल करके गेट खोलने का कहा था। वैसे आप लोग, मैडम इशरत ने भेजा है मुनीबा को ट्यूशन देने के लिए। अनीस के सवाल का जवाब जो उसने समरीन से पूछा था, लेकिन नायाब ने दिया था। वो अभी आगे कुछ कहता उससे पहले ही गेट कीपर ने गेट खोल दिया। अंदर जाते ही नायाब और समरीन को ड्राइंग रूम में बिठा दिया गया, और अनीस मेन हॉल की तरफ बढ़ गया, जहां मीर रज़ा के अलावा सारी फैमिली इकट्ठी थी, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था। ग्रेट, यू आर अ सच अ गुड लर्नर। हमने आज जो कुछ भी पढ़ा है, कल हम पहले इसका एक छोटा सा क्विज लेंगे और फिर अगले पार्ट स्टार्ट करेंगे। मुनीबा के इतनी जल्दी समझ जाने पर नायाब ने उसको शाबाशी दी थी, जबकि समरीन आसपास देखने में महव थी। उन दोनों का इंट्रोडक्शन फैमिली की औरतों से हो गया था, जिनमें मुफलिहा के रवैये के अलावा सबका रवैया उन्हें मुनासिब लगा था। समरीन की तो हैरानगी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी जब उसे पता चला था कि वो मौजूदा इंटीरियर मिनिस्टर के घर में मौजूद है। ऐसे क्या देख रही हो, चलो हो गया है काम। समरीन को अभी भी महवियत से एक्वेरियम की तरफ देखते पाकर नायाब ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, रज़ा भाई को बहुत पसंद है मछलियाँ, और उन्होंने ही इधर ये एक्वेरियम लगाया है। ये तो कुछ भी नहीं, इससे बड़ा एक्वेरियम उनके रूम में लगा है, लेकिन अफसोस हम वहाँ जा नहीं सकते। मुनीबा ने एक्वेरियम की तरफ उनकी नज़रों का रुख देखकर अपने घर की इन्फॉर्मेशन दी थी। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि रज़ा भाई को बिल्कुल पसंद नहीं कोई उनके प्राइवेट स्पेस में मदाखलत करे। ताई जान के अलावा उनके कमरे में कोई नहीं जाता, वो गुस्सा करते हैं। ओके, फिर हम कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। ये कहते ही वो दोनों उबूरी दरवाजे की तरफ बढ़ गई।
تمہیں نہیں ایسا لگا جیسے وہ کسی لارڈ صاحب کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ ان کو پسند نہیں ہے، وہ غصہ ہو جائیں گے۔ نایاب اپنا تجزیہ پیش کر رہی تھی جب عبوری دروازے سے داخل ہوتے شخص کے ساتھ اس کا زوردار تصادم ہوا۔ یا اللہ، یہ گھر کے اندر بنا بریک کے بلڈوزر کیسے داخل ہو گیا؟ مجھے کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں اللہ میاں کے پاس پہنچ گئی ہوں؟ نایاب نے آنکھیں بند کیے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تھا، اندھی ہو جو نظر نہیں آتا کہ سامنے سے آتے جیتے جاگتے انسان کو دیکھ سکو؟ وہ جو پہلے ہی رپورٹر کے جواب دے دے کر تھکا ہوا تھا، رہی صحیح کسر سامنے کھڑی لڑکی کی بک بک چلتی زبان نے پوری کر دی تھی، جو اس کے گھر میں کھڑی اسی کو بلڈوزر کہہ رہی تھی۔ اندھے ہوں میرے دشمن، ایک تو آپ نے میرا سر گھما دیا، اوپر سے سوری کہنے کے بجائے آپ مجھے اندھا کہہ رہے ہیں۔ میں میر رضا ہاشمی تم سے سوری کہوں گا؟ کون ہو تم؟ اور ادھر میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ سروینٹ ہو تم؟ سروینٹ کوارٹر والا دروازہ استعمال کرو۔ میر رضا نے اس کی ڈریسنگ دیکھتے ٹونٹ کرتے کہا تھا، جب اس وقت سادہ سی قمیض شلوار پر سٹالر اور پورے جسم کو چادر سے کور کیے کھڑی تھی۔ وہ اس بات سے اچھے سے واقف تھا کہ اے ایچ مینشن پر کام کرنے والا ہر ملازم یونیفارم پہنتا ہے۔ میر بیٹے، یہ سروینٹ نہیں ہے بلکہ منیبا کی نیو ہوم ٹیوٹر ہے۔ عشرت نے اپنی جگہ اسے بھیجا ہے۔ سائمہ بیگم جو اپنے بیٹے کی آواز سن کر کمرے سے باہر آئی تھی، اسے نایاب کی انسلٹ کرتے دیکھ کر انہوں نے رضا کو ٹوکا تھا، مام، یہ لڑکی منیبا کو پڑھائے گی؟ اس کو خود کچھ پڑھنا آتا ہے؟ آپ کو کسی نے حق نہیں دیا میری انسلٹ کرنے کا۔ کیا آپ اس قابل ہیں کہ ملک کی بھاگ دوڑ آپ کے ہاتھوں میں دی جا سکے؟ نایاب دیکھتے ہی پہچان چکی تھی، اس لیے اس نے اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرتے خود کو ڈیفینڈ کیا تھا۔ میری تو پشتوں نے حکمرانی کی ہے اور آگے بھی کریں گے۔ تمہارے نالج میں اضافہ کرتا چلوں کہ ہاشمی خاندان کو حکمرانوں کا خاندان بھی کہا جاتا ہے، جن کا تعلق قریش خاندان کی شاخوں میں سے ہے۔ ہاشمیوں نے تو اسلامی ریاست کے کئی علاقوں اور خطوں پر اپنی حکومت کی ہے۔ اگر فرصت ملے تو ہسٹری جان کر دیکھ لینا۔ اور میں بھی ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے میں کسی انسان کو جواب دے نہیں ہوں کہ میں ملک بھاگ دوڑ سنبھال سکتا ہوں یا نہیں۔ میرا عمل دکھانے کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن مام، مجھے نہیں لگتا یہ ایک اچھی ٹیوٹر ہوگی۔ مجھے تو منیبا کے گریڈز ابھی سے گرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان میڈم کی بدولت۔ میر رضا ایک طنزیہ مسکراہٹ اس پر اچھالتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ اس کی باتوں کا برا مت منانا، یہ ابھی پریس کانفرنس سے ہو کر آیا ہے تو اسی لیے تھکاوٹ کے باعث غصہ کر رہا ہے۔ سائمہ بیگم نے نایاب کو منہ کھولے میر رضا کی پیٹھ تکتے پا کر صفائی دی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ ٹیوٹر ان کے ہاتھ سے نکلے، کیونکہ منیبا کے پیپرز میں 1 مہینہ رہ گیا تھا تو کوئی بھی ٹیوٹر آخر میں پڑھانے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ جی ہم چلتے ہیں، اللہ حافظ۔ نایاب کو خاموش دیکھ کر سمرین نے الوداعی کلمات کہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے گئی۔ نایاب کو ٹیوشن دیتے ہوئے 1 ہفتہ ہونے والا تھا۔ کل منیبا کے اسکول میں ایک اسسمنٹ تھی، جس کی وجہ سے اسے سنڈے کو بھی ٹیوشن دینے جانا پڑا تھا۔ وہ جب سے اے ایچ مینشن آئی تھی، روز سے ہٹ کر ایک عجیب سی رونق لگی ہوئی تھی۔ پورا گھر برقی کمکموں اور پھولوں کی خوشبو سے جگمگا رہا تھا۔ کچھ خاص ہے آج آپ لوگوں کے گھر میں؟ وہ منیبا کو اسسمنٹ کی تیاری کروا رہی تھی جب باہر کی سجاوٹ کو یاد کرتے اس سجاوٹ کی وجہ پوچھی تھی۔ کچھ خاص نہیں، بس کوئی کانٹریکٹ ملا ہے اسی وجہ سے، اور شاید آج آغا جان آپی اور رضا بھائی کی شادی کی ڈیٹ بھی اناؤنس کریں گے، منیبا نے ایکسائٹیڈ انداز میں کہا تھا۔ اچھا، تم جلدی سے یہ ٹیسٹ کمپلیٹ کرو۔ میر رضا جو باہر سے گزر رہا تھا منیبا کی آخری بات پر ٹھٹکا تھا۔ تو کیا مفلحہ نے آغا جان کو منع نہیں کیا؟ یہ سوچتے ہی اس نے غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ لی اور اپنا رخ مفلحہ کے کمرے کی طرف کیا تھا جو پہلے فلور پر تھا۔
بیٹا یہ آپ کے لیے جوس۔ تھینک یو آنٹی۔ نایاب نے گلاس اٹھایا تھا جب منیبا نے اپنی کاپی اس کے سامنے کی تھی جو گلاس سے لگی تھی، اور جوس کا گلاس نایاب کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے کپڑوں پر گرا تھا۔ آئی ایم سوری آپی، وہ میں… منیبا پینک ہو کر کچھ کہنے والی تھی جب نایاب نے اسے ٹوکا تھا۔ اٹس اوکے بچہ، میں یہ کلین کر لیتی ہوں، تو مجھے بتاؤ واش روم کس طرف ہے؟ سیدھا جا کر لیفٹ سائڈ پر۔ اوکے، تم جب تک دوسرے پارٹ کی ریڈنگ شروع کرو۔ یہ کہتے ہی نایاب وہاں سے اٹھی تھی۔ تم نے آغا جان سے بات نہیں کی؟ میر رضا دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھولتا کمرے میں داخل ہوا۔ شادی تمہیں نہیں کرنی تو تم جا کر بات کرو، میں کیوں کروں؟ جبکہ میں تو تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مفلحہ نے بے نیازی سے کہا تھا۔ تم کیوں اپنے ساتھ غلط کرنا چاہتی ہو؟ میرے خلاف جاؤ گی تو بہت پچھتاؤ گی۔ تمہیں تو پالوں گی، اتنا کافی ہے میرے لیے۔ تو تم ایسا نہیں کرو گی؟ ٹھیک ہے، میں خود جا کر آغا جان کو انکار کر دوں گا، لیکن اس انکار کے بعد میرے لب تمہارے لیے قبول نہیں کہیں گے۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ پیچھے مفلحہ اس کا بازو پکڑنے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اس کو جھٹک کر چلا گیا تھا۔ نایاب جو اپنے کپڑے کلین کرنے آئی تھی اس سچویشن کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ اسے ایک پل کے لیے میر رضا کے چہرے پر اشتعال دیکھ کر ڈر لگا، لیکن دوسرے ہی پل اندر سے ہچکیوں کی آواز سن کر اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ نایاب مفلحہ کے پاس آئی تھی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، وہ مجھے چھوڑ رہا ہے، وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر اس نے مجھ سے شادی نہ کی تو سب ختم ہو جائے گا، میرے پاس کچھ نہیں بچے گا، میں کیا کروں گی؟ آپ روئیں نہیں، میں جا کر بات کرتی ہوں ان سے۔ وہ آپ کو جھانسا دے کر پیار کا وعدہ کر کے چھوڑ نہیں سکتے، نایاب نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ تم جا کر اسے روکو گی نا کہ وہ انکار نہ کرے؟ مفلحہ نے اس کی تمام باتوں کو اگنور کر کے یہ بات پکڑی تھی کہ وہ جا کر اس سے بات کرے گی۔ میں روکوں گی انہیں، بس آپ چپ ہو جائیں، نایاب نے ایموشنل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ تو جاؤ روکو اسے، ورنہ وہ بہت لیٹ ہو جائے گا، جاؤ نا پلیز۔ جی میں جا رہی ہوں، آپ پلیز پینک نہ ہوں۔ اسے پینک ہوتے دیکھ کر نایاب اسے تسلی دے کر باہر نکلی گئی۔ آپ کیسے کر سکتے ہیں کسی لڑکی کے ساتھ ایسا؟ کسی کو اپنے پیار کے جھانسے میں پھنسا کر، اس کا فائدہ اٹھا کر، وہ بھی اپنے خاندان کی لڑکی کا۔ اسے یوں جھٹک آئے اور جب اسے آپ کی ضرورت ہو تو اس وقت آپ منہ موڑ لیں۔ میر رضا جو غصے میں عبوری دروازہ پار کرتے لان کی طرف جا رہا تھا، نایاب نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا۔ وہ اچانک آئی اس افتاد پر حیران ہوا، دیدہ دلیری سے ہاتھ پکڑنے اور سامنے کھڑی لڑکی کی فالتو کی بکواس نے اس کا دماغ عروج پر پہنچایا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ کوئی شوق نہیں ہے مجھے آپ کا ہاتھ پکڑنے کا، لیکن میں آپ جیسے گھٹیا شخص کو ایک لڑکی کی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گی۔ آپ کو کیا لگا تھا آپ اس معصوم کو خاموش کروا دیں گے؟ تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ لڑکیاں کوئی کھلونا نہیں جنہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے اور جب جی بھر جائے تو پھینک دیا جائے۔ جب آپ اس لڑکی کے ساتھ پیٹھ پیچھے رشتہ قائم کر سکتے ہیں تو براہ راست سب کے سامنے لاتے کیوں اتنا گھبرا رہے ہیں؟ نایاب نے مفلحہ کی باتوں اور اس کے رضا کی منتیں کرنے کا غلط مطلب اخذ کیا تھا، اور وہ اس لحاظ سے اس کے ذہن میں جو بھی آ رہا تھا وہ بولے جا رہی تھی۔ باہر میڈیا اکٹھی ہوئی کوئی چٹپٹی نیوز تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب ایک صحافی کی نظر کھڑکی کے اندر میر رضا ہاشمی کے ساتھ کھڑی ایک لڑکی پر پڑی اور اس کی بریکنگ نیوز کی تلاش ختم ہو گئی۔ تمہیں اتنی مرچی کیوں لگ رہی ہے؟ جلن ہو رہی ہے تمہیں؟ وہ سب کچھ تمہیں چاہیے تو سیدھا سیدھا کہو، اس میں اتنا جلنے کی کیا ضرورت؟ ویسے بھی تم میرے ٹائپ کے نہیں ہو، لیکن میں تمہاری خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ جہاں میر رضا کو اس کی باتیں تیش دلا رہی تھی، وہی اس لڑکی کا اپنا ہاتھ کسی اچھوت کی طرح چھوڑنا
اس کا پارا سوا نیزے پر چڑھا گیا تھا۔ پھر اس نے نایاب کو ٹیز کرنے کا یہ طریقہ اپنایا۔ خبردار، جو میرے ساتھ چیپ ہونے کی کوشش کی، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، تم جیسے گھٹیا شخص کو آئیڈیلائز کروں۔ تمہارا میرا ہاتھ پکڑنا، میرے قریب کھڑے ہونا، بے وجہ میرے ساتھ بحث کرنا تو کچھ یہی شو کرا رہا ہے۔ چلو تمہاری یہ خواہش میں روم میں لے جا کر پوری کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے وہ سچ تمہارے سامنے لے کر آؤں گا جس کی وجہ سے تم میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی ہو۔ یہ کہتے ہی میر رضا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اس کا رخ سیڑھیوں کی طرف کیا۔ حالانکہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ کوئی ایرا غیرہ آ کر اس کے معاملات میں بولے۔ اسے اس وقت سامنے کھڑی لڑکی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ میر رضا اسے گھسیٹ رہا تھا جب نایاب نے جلد بازی میں اپنا ہاتھ چھڑوا کر اس کے منہ پر ایک کرارا تھپڑ رسید کیا، اور یہ منظر کیمرہ مین نے اپنے کیمرے میں ریکارڈ کیا تھا۔ ہاؤ ڈیر یو، ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اوقات کیا ہے تمہاری جو تم مجھ پر، میر رضا ہاشمی پر ہاتھ اٹھاؤ گی؟ تم اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکی ہو، اور اس کا خمیازہ تمہیں تا عمر ادا کرنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہی وہ نایاب کو وہاں سے جھٹک کر چلا گیا تھا۔ آپ سب کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے چلیں، آل پیپل ریپرزنٹیٹیو پارٹی کے امیدوار میر رضا ہاشمی نے اپنے گھر میں موجود لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ جی تو ویور، اسکرین پر چلتی ہوئی ویڈیوز میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے اپنے گھر کے دروازے پر وہ ایک لڑکی کو ہراساں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس لڑکی نے جب مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو وہ انہیں زبردستی گھسیٹ کر کہیں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس لڑکی نے ہمت نہیں ہاری۔ اپنی عصمت اور آبرو ایک درندے سے بچانے کے لیے اس نے بغیر کسی ڈر کے ایک زناٹے دار تھپڑ انہیں دے مارا۔ نیوز اینکر اپنے سے من گھڑت کہانیاں ڈالتی، نیوز میں اور مرچی لگاتے، اپنے چینل کی TRP بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی، جس سے دونوں کی عزت پر ہر پھوٹ رہے تھے۔ مخالفین پارٹی جنہوں نے دکھاوے کے لیے پارٹی میں شرکت کی ہوئی تھی، انہوں نے وہ نیوز اسکرین پر سب مہمانوں کے سامنے پلے کر دی تھی۔ گھر کے سب افراد ایک دم سے شوق میں آ گئے تھے۔ یہ سب جھوٹ ہے، آغا جان کو غصے سے اپنی طرف دیکھتے پا کر شوق سے نکل کر میر رضا نے لب کشائی کی تھی۔ کیا آپ جانتے نہیں ہیں اپنے پوتے کو؟ میں جانتا ہوں میرا پوتا کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، لیکن اس ٹائم تو کوئی بھی ایسا ریئیکشن نہیں دو گے جس سے تمہارے اوپر کوئی حرف اٹھے۔ میں اب اس لڑکی کا یہاں آنے کا مقصد سمجھ گیا ہوں۔ وہ یہاں مجھے بدنام کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن میں اسے اس کی چال میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ غصے میں کہتے میر رضا ہاشمی نے اپنے قدم کارپوش کی طرف بڑھائے تھے۔ پیچھے آغا جان، اسفن صاحب اور انور صاحب نے مہمانوں سے معذرت کر کے میڈیا کو جیسے تیسے ہینڈل کیا تھا۔ یہ اپنی فرینڈ کے ساتھ پڑھنے گئی تھی، تمہیں شرم نہیں آتی میری ناک کٹواتے ہوئے؟ نغمہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ پورا محلہ ان کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ امی میں صرف وہاں ٹیوشن دینے جاتی تھی، جیسا یہ میڈیا دکھا رہا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے، غلط بول رہے ہیں۔ چپ کر، جانے نایاب، تو نے ہمیں کسی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ چھوڑے امی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اور نہ ہی اس نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے میڈیا اپنے سے 3-4 باتیں لگاتا ہے۔ میں اپنے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مجھے اپنی نایاب پر پورا یقین ہے، وہ کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ سمرین نے روتی ہوئی بہن کو گلے لگاتے کہا جب ان کے گھر کے باہر گاڑیوں کی قطاریں آ کر رکی تھی۔ باہر کھڑے لوگ اتنی زیادہ قیمتی گاڑیاں دیکھ کر حیران ہو گئے تھے۔ ان سب لوگوں کو 2 منٹ سے پہلے گیٹ کے سامنے سے ہٹاؤ، میر رضا نے اپنے گارڈز کو کہا تھا، جنہیں انیس نے زبردستی اس کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس کے حکم کے مطابق اگلے 2 منٹ میں پورے محلے کو دروازے کے سامنے سے ہٹا لیا گیا۔ دروازہ کھولو لڑکی، میر رضا نے باروب انداز میں دروازہ کھٹکھٹاتے حکمانہ انداز میں کہا تھا۔
فرحان جو پہلے ہی تیش میں نایاب کو گھور رہا تھا وہ تیش میں آگے بڑھنے والا تھا جب سمرین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ اگلے 5 منٹ میں دروازہ نہ کھلتے دیکھ کر اس نے اپنے گارڈز کو اندر کود کر دروازہ کھولنے کا کہا، جو اگلے 1 منٹ میں کھل چکا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی بغیر کسی دیری کے نایاب کو وہ اپنے روبرو کھڑا کر گیا۔ بتاؤ کتنے پیسے لیے ہیں میرے مخالفین پارٹی سے مجھے بدنام کرنے کے لیے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک تو خود غلط کام کیا اور الٹا مجھے الزام دے رہے ہیں۔ کافی بہترین ایکٹریس ہو لیکن تمہاری یہ ایکٹنگ میرے سامنے نہیں چلے گی۔ اسی مقصد سے میرے گھر آئی تھی نا؟ اب بتاؤ تم خود جا کر میڈیا کو بتاؤ گی کہ جیسا اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے ویسا کچھ بھی نہیں، تم نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، میں نے نہیں۔ جھوٹ بولنے لگی کہ جب آپ نے غلط کیا ہے، ایک تو آپ کے نام کی وجہ سے میری بدنامی ہو رہی ہے، پورا محلہ ہمارے گھر کے باہر کھڑا ہے صرف آپ کی وجہ سے۔ آپ کی وجہ سے میری ماں مجھ سے باز پوس کر رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں جا کر جھوٹ بولوں؟ نایاب نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، تم کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ تم سچ جانتی ہو میرا یہ سب کرنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ تمہارے الفاظ کا ری ایکشن تھا جو اس وقت میں نے غصے میں دیا تھا۔ تم اپنے کہے ہوئے الفاظوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ ٹھیک ہے، تمہیں لگتا ہے کہ ساری غلطی میری ہے تو میں میر رضا ہاشمی دنیا کے سامنے معافی مانگتا ہوں۔ میڈیا بھی وہاں اکٹھی ہو چکی تھی اور تمہیں لگتا ہے میری وجہ سے تمہاری بدنامی ہوئی تو میں تمہیں سرخرو کروں گا سب کے سامنے۔ آنٹی آپ لوگ تیاریاں کریں، اس جمعے کو آپ کی بیٹی کو عزت کے ساتھ اپنے نام کروا کے لے جاؤں گا اور تا عمر آپ کی بیٹی کی طرف سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ یہ کہتے ہی میر رضا ہاشمی نے اپنے قدم باہر کی طرف لیے تھے۔ اس نے یہ ساری باتیں اس انداز میں بولی تھی کہ کوئی بھی شخص اس کا پچھتاوا اور شرمندگی اس کے چہرے پر دیکھ سکتا تھا۔ جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میر رضا ہاشمی کا کہنا ہے کہ اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں، پھر بھی انہوں نے اس لڑکی سے معافی مانگی ہے جو ایک معمولی سے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ اس لڑکی کے محلے کا منظر دیکھ سکتے ہیں جہاں پورا محلہ ان کے گھر کے سامنے اکٹھا ہوا ہے۔ یہ بات ان کے بیک گراؤنڈ کو واضح کرتی ہے کہ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ میر رضا ہاشمی ایک رپورٹڈ فیملی سے تعلق رکھنے والے شخص نے ایک غریب لڑکی کی عزت بچانے کے لیے اس لڑکی سے جمعے کو نکاح کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ اعلان انہوں نے باضابطہ خود سب کے سامنے کیا ہے۔ اس بات سے میر رضا ہاشمی کا ظرف واضح ہوتا ہے کہ وہ ایک اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں اور اگر انہیں ایک بار سیاست کی بھاگ دوڑ دے دی جائے تو اپنی خوش اسلوبی اور سمجھداری سے ملک کی بھاگ دوڑ کو بہترین طریقے سے سنبھال سکتے ہیں۔ پہلے جو میڈیا اس کی برائیاں کر رہی تھی، اس کے اس ایک عمل نے سب کی رائے ایک دم سے تبدیل کر دی۔ اماں یہ سب اس کا ناٹک ہے، وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے، نایاب نے اپنی ماں کو دیکھتے کہا تھا، جو میر رضا کے جانے کے بعد مطمئن ہو گئی تھی۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ پلیز نایاب یہ ہمارے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو، ہمیں اور زمانے کے سامنے بے عزت مت کراؤ۔ میری ایک اور جوان بیٹی بھی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے جس کا مجھے آگے رشتہ کرنا ہے۔ میرا جوان بیٹا ہے جو گھر سے باہر نکلتا ہے، لوگ اسے باتیں کریں گے اور میں نہیں چاہتی وہ جوان خون تیش میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھا لے اور اپنا کوئی نقصان کر بیٹھے۔ میرا ایک لوتا بیٹا ہے، نغمہ بیگم نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اتنی بری ہوں اور آپ کو لگتا ہے کہ ساری غلطی میری ہے تو مجھے مزید کچھ دن اور برداشت کر لیں، اس کے بعد اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، چاہے وہ لوگ مجھے جان سے مار دیں تب بھی آپ کے پاس نہیں آؤں گی اور نہ آپ کو بلاؤں گی۔ یہ کہتے ہی نایاب روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کے پیچھے سمرین چلی گئی تھی۔ تم نے بھی مجھے ہی کہنا غلط ہے تو کہہ لو، کیونکہ میں تو ہوں غلط، بولو کیا کہنا ہے؟ نایاب نے سمرین کو کمرے میں دیکھ کر روتے ہوئے کہا، میں کچھ نہیں کہہ رہی، تم پہلے رونا بند کرو۔ ہو سکتا ہے نایاب اللہ نے تمہارے لیے اسی میں بہتری رکھی ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے یہ سب اس کا ناٹک ہو۔ شرمندگی دیکھی ہے اس کے چہرے پر،
और फिर खुद तुमने अम्मा से कहा है कि मीडिया वाले गलत दिखा रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने आकर माफ़ी मांगी। इस बात का तो यही मतलब निकलता है कि वो अपने नाम की वजह से तुम्हारी जो बदनामी हुई उस पर शर्मिंदा है। पता नहीं समरीन, मेरा दिल कुछ गलत होने की गवाही दे रहा है। मुझे ये सब कुछ सही नहीं लग रहा। वो इसलिए क्योंकि आज इतना कुछ गलत हुआ है, इसलिए हर चीज़ तुम्हें बुरी लग रही है। इसलिए रोना बंद करो और फ्रेश हो जाओ। मैं तब तक तुम्हारे लिए फ्राइज़ बनाती हूँ। जाओ मेरी शहजादी बहन। और हाँ, अपनी बातों के लिए अम्मा से भी माफ़ी मांग लेना। वो तुम्हारी बातें सोचकर परेशान होती रहेंगी। नायाब को वॉशरूम जाते देखकर समरीन ने पीछे से आवाज़ लगाई थी। हाँ, मांग लूँगी। जुमे के दिन मीर रज़ा हाशमी ने जैसे तैसे घर के घर वालों को शादी के लिए मना लिया। वो दिल से शादी के लिए राज़ी तो नहीं हुए थे, फिर भी मीर रज़ा के कहने पर उन्होंने नायाब के घर आकर उसकी रस्में की थी। अनीस के अलावा बाकी सबका ही मुंह बना हुआ था, लेकिन मीडिया को दिखाने के लिए सबने झूठी खुशी का मघोटा पहना हुआ था। मीर रज़ा का रवैया शादी के फंक्शन में देखकर नायाब को कुछ हौसला मिला था। इजाबो कबूल के मराहिल तय करवाने के बाद उसको भी थोड़ी देर कमरे में बिठाया गया कि फिर अचानक से रुखसती का शोर उठा। सुनिए, अनीस बाहर निकलने वाला था जब समरीन ने उसे रोका। आप मेरी एक बात मानेंगे? जी, आप हुक्म करें, अनीस ने फिदा होने वाले अंदाज में कहा। सबके रवैयों से लग रहा है मेरी बहन को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन एक भाई बनकर आप वहाँ उसका साथ देना। आप देंगे ना उसका साथ हर मुसीबत में? आप भाभी की तरफ से बेफिक्र हो जाएं। वो अब से मिसेज़ मीर रज़ा हाशमी है और भाई अपने से जुड़े लोगों तक परेशानी नहीं आने देते। फिर भी मैं आपको ज़बान देता हूँ कि मैं अपनी बहन पर उस घर में कोई मुसीबत नहीं आने दूँगा। अब से आपको उसके लिए फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको अगर अब किसी भी चीज़ के बारे में सोचना है तो मेरे बारे में सोचें। शादी के लिए एलिजिबल हो गया हूँ। मुझसे परफेक्ट मैच आपको कोई नहीं मिलेगा। मेरी बात पर गौर करिएगा। ये कहते ही अनीस वहाँ से चला गया था। पीछे समरीन उसको नासमझी से देख रही थी। नायाब का स्वागत बहुत धूमधाम से किया गया। हर चैनल पर AH मेंशन की कवरेज को लाइव दिखाया जा रहा था। पूरे मेंशन को खूबसूरती से सजाया गया था। थोड़ी बहुत रस्में करने के बाद नायाब को मीर रज़ा के कमरे में भिजवा दिया गया। वो लाल उरूसी जोड़े में दुल्हन बरी तमाम खूबसूरती को अपने अंदर समेटे बेड पर बैठी पूरे कमरे का जायज़ा ले रही थी। उसका दिल अंदर से घबरा रहा था। घबराहट को ख़त्म करने के लिए उसने पास पड़ी पानी की बोतल उठाई ताकि पानी पीकर अपनी घबराहट को कम कर सके। अभी वो बोतल उसने मुट्ठी में पकड़ी ही थी कि मीर रज़ा कमरे में दाखिल हुआ। यकीन नहीं आ रहा कि औकात से बढ़कर कैसे इतना सब कुछ तुम जैसी गरीब मामूली दिखने वाली लड़की को मिल गया। मीर रज़ा ने कमरे में आते ही तंज का नश्तर फेंका। मीर रज़ा की आवाज़ पर और तंज पर नायाब ने हैरानगी से उसे देखा, जिसने अपनी शेरवानी के बटन खोलते अपने कदम बेड की तरफ बढ़ाए। नायाब के नज़दीक जगह संभाली थी। क्या हुआ? हैरानगी हो रही है बेबी गर्ल को कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? तुम्हें क्या लगा था मैं मीर रज़ा हाशमी तुमसे माफ़ी मांगेगा? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसी मामूली लड़की से माफ़ी मांगूंगा? वो माफ़ी एक ड्रामा थी ताकि नेक नामी हो जाए कि मीर रज़ा एक गरीब लड़की से शादी कर रहा है और बाद में तुमसे बदलावी हो जाए। दुल्हन बनी नायाब को देखते उसने जिस अंदाज में कहा, नायाब ने मुट्ठी में पकड़ी बोतल पीछे छुपाई, पर मीर रज़ा के आगे बढ़ते ही उसे मारना चाहिए, जिसे रज़ा ने फौरन थाम लिया। नहीं मेरी जान, ये गलती मत करना। कितनी बार गलती करोगी? तुम पहले अपने मारे गए थप्पड़ की सज़ा भुगत लो, उतना ही काफ़ी है। खैर, आज रात तुम्हारे पर मैं काट दूंगा। कहते उसने नायाब का दुपट्टा खींचते अपने लब उसकी गर्दन पर रखे थे, जब नायाब ने हिम्मत जमा करते उसे पीछे धक्का दिया। मुझे कमज़ोर लड़की समझने की गलती मत करना। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो
शौहरनुमा हैवान की दरिंदगी बर्दाश्त करे। मुझे अपने हक के लिए आवाज़ उठानी आती है। हम दोनों का रिश्ता बराबरी का है। जिस तरह का रवैया तुम मेरे साथ इख्तियार करोगे, मुझे भी अपने साथ वैसा ही पाओगे। हो गया झांसी की रानी का लेक्चर। मैं अपना आज की रात तुम्हारे इस फेमिनिस्ट लेक्चर के चक्कर में गंवाने वाला नहीं। फिर कल को उठकर मेरे मुखालफिन की पार्टी में जाकर कहोगी कि बीवी के हुकूक तो पूरे करने आते नहीं, आवाम के हकूक क्या खाक पूरे करेगा। ये कहते ही मीरज़ा ने लाइट ऑफ करते उसे अपने हिसार में कैद किया था। पर कट गए बेबी के, या कुछ ज़्यादा इम्प्रेस हो गई हूँ मुझसे जो आवाज़ नहीं निकल रही। नायाब ड्रेसिंग के सामने खड़ी गुस्से में अपने बाल बना रही थी जब मीरज़ा जॉगिंग करके कमरे में दाखिल हुआ। तुम्हें मेरे मुंह लगने की ज़रूरत नहीं। फिलहाल मेरा भी कोई ऐसा इरादा नहीं। मसला क्या है तुम्हारे साथ? ले तो लिया है तुमने बदला, अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? नायाब ने ब्रश पटकते गुस्से में कहा। जो मुझे चाहिए उसके लिए तुम मुझे रोक नहीं सकती, ये बात तो कल साबित हो गई। उसके अलावा तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम मुझे दे सको? मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई, तुमने इतनी अकड़ किस बात की है? मीरज़ा ने तंजिया मुस्कुराहट लबों पर सजाते कहा। तुम निहायत ही बेगैरत इंसान हो, और तुम जैसे इंसान की मौजूदगी मेरे लिए किसी अजियत से कम नहीं है। पहले अपनी कज़न का इस्तेमाल किया, 1% भी शर्मिंदगी नहीं है तुम्हें अपने किए पर, तो बेहतर होगा मुझसे दूरी बनाए रखना। कौन सी बेगैरती की है मैंने तुम्हारे साथ? हाँ, अपना जायज़ हक लिया है जो अल्लाह ने मुझे दिया, तो मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। और कल पूरी दुनिया के सामने तुमने मुझे कबूल किया था, जिसका मतलब तुमने अपने जिस्म जान का मालिक मुझे बनाया है। मुझे नहीं लगता मैंने अपने हकूक़ से तजावुज़ करके तुम्हें हर्ट किया है, और जिस बात का पता ना हो उस बात में पड़ना नहीं चाहिए। आइंदा अपनी ज़बान को काबू में रखना, वरना मुझे लगाम बहुत अच्छे तरीके से देने आती है। बेहतर होगा इस कमरे तक खुद को महदूद करो। मेरे घर वाले तुम्हें पसंद नहीं करते, और मैं अपने घर वालों से तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं लड़ने वाला। नायाब की बातों से गुस्से में आते उसने नायाब को अपने करीब करते बाजू से झंझोड़ते हुए कहा था, हाथ छोड़े, मुझे दर्द हो रही है। नायाब ने आंखों में आंसू लाते कहा, अगर दर्द से बचना चाहती हो मेरे सामने अपनी ज़बान कम इस्तेमाल करना। ये कहते ही वो उसे छोड़ता वॉशरूम में बंद हो गया। उसके वॉशरूम में बंद होते ही उसने ऊंची आवाज़ में बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। बदतमीज़, घटिया आदमी। नायाब ने बंद दरवाजे को देखकर ऊंची आवाज़ में कहा था। सुनाई दे रहा है मुझे? उसने वॉशरूम के अंदर से हाँक लगाई थी। मैंने आपको सुनाने के लिए ही कहा। ठहरो ज़रा, मैं तुम्हें अभी आकर बताता हूँ। उसके वॉशरूम से आवाज़ सुनते ही वो अपना दुपट्टा उठाकर फ़ौरन से कमरे से भागी थी। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर उसका वॉशरूम में कहकहा गूंजा था। उन दोनों की शादी को 1 माह हो गया था। वलीमे के बाद से वो पार्टी के कामों में मसरूफ़ हो गया। इलेक्शन सर पर थे। वो पार्टी कैंपेन के लिए मुख्तलिफ शहरों में होता था, घर में कम ही पाया जाता था, और नायाब इस चीज़ को लेकर पुरसकून थी कि वो घर नहीं आता। वो अभी मुनीबा को पढ़ाकर कमरे में आई थी। मुनीबा और अनीस के अलावा कोई उसे मुंह नहीं लगाता था, तो उसने भी अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई उसका फ़ोन बज रहा था। उसने समरीन की कॉल देखकर फ़ौरन से उठा लिया और कमरे में वॉक करते करते उससे बात करने लगी। नायाब, यार कुछ दिन के लिए रहने आ जाओ। अम्मी और फरहान सुगरा खाला के घर जाने की बात कर रहे हैं। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है जाने का। तुम आ जाओगी तो मैं इसी बहाने घर रुक जाऊंगी। यार मेरा भी दिल कर रहा है तुमसे मिलने का, वैसे भी सारा दिन इधर बोर होती रहती हूँ। सीधा सीधा कह दो ना कि जीजू के बगैर तेरा इधर दिल नहीं लगता। हाँ, इधर मुझे वो मुजरा करके दिखाते हैं कि उनकी बेगम का दिल लगा रहे। वो वही मजीद कुछ बोलती जब उसे किसी के खंगारने की आवाज़ आई। आप कब आए? स्टडी रूम से मीरज़ा को निकलते देखकर उसकी रंगत पीली पड़ गई।
जब मेरी ज़ौजा मोहतरमा मेरी खूबियाँ मेरी साली साहिबा के सामने पेश कर रही थी। साली साहिबा मेरी मिसेस आपको कुछ देर तक कॉल करती हैं। अभी उनके हस्बैंड उन्हें एंटरटेन करने लगे हैं। उसने नायाब के हाथ से फ़ोन लेते समरीन को अलविदाई कलमात कहे थे। आपको पता होना चाहिए किसी की बात छुपकर सुनना गलत बात है। उसे फ़ोन बंद करके बेड पर उछालते और ख़ुद की तरफ देखते पाकर खुद को कंपोज करते कहा, ये उसूल किसी के लिए होगा, अपनी बीवी के लिए नहीं। बताओ कब कब मुजरा किया मैंने आपकी बोरियत ख़त्म करने के लिए। उसने अपने कदम नायाब की तरफ बढ़ाते हुए कहा, वो मैंने ऐसे ही तंजिया तौर पर कहा था, इस बात का ऐसा वैसा कोई मतलब नहीं था। नायाब ने उसकी इतनी कुर्बत पर नज़रें झुकाकर कहा था, मिस किया मुझे? मैं क्यों मिस करने लगी आपको? क्योंकि मैं बकौल आपके आपको मुजरा करके बोर नहीं होने देता, इसलिए मुझे लगा आपने मुझे मिस किया। मुझे किचन में कुछ काम है। नायाब ने उसे पीछा छुड़वाने के लिए बहाना खड़ा था। शौहर इतने दिनों बाद घर आया है, उसूलन तो आपको अपने शौहर को वक्त देना चाहिए। आप मुझे आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दिल कर रहा है मेरा आपको आप कहने का। मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना है। नायाब को जब कुछ और बात याद ना आई तो घर जाने की बात निकाल कर ले आई। शादी के बाद से यही आपका घर है, वो घर आपका मैका है। जो भी है मुझे जाना है अभी, इसलिए हटे मेरे रास्ते से। रास्ते में तो हमेशा तुम मेरे आई हो, चाहो तो पहली मुलाकात को याद कर सकती हो। आप थोड़ा सा साइड पर हटेंगे तो मैं भी हट जाऊंगी आपके रास्ते से। बट मुझे तो अब वो हर रास्ता पसंद है जिस रास्ते में तुम होती हो, तो तुम क्यों हटोगी? जी? नायाब ने हैरानगी से कहा, कुछ नहीं, सामान पैक कर लो, मैं छोड़ आऊँगा। कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ। क्या तुम्हारा हर वक्त मेरे साथ बहस करना ज़रूरी है? मैं आपसे बहस नहीं कर रही, मुझे पता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। बताओ क्यों कर रहा हूँ? मीरज़ा ने फासले पर होते आईब्रो झुकाकर दोनों बाजू बांधते हुए कहा था, ताकि आप मीडिया के सामने एक अच्छी इमेज बना सकें कि मैं पार्टी के कामों के साथ अपनी फैमिली को भी अच्छे से संभाल रहा हूँ। देखो कितना परफेक्ट मैन हूँ मैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ बैलेंस करना बिल्कुल भी नहीं आती। क्या आप मुझसे इनडायरेक्टली शिकवा कर रही हैं कि मैं आपको टाइम नहीं देता? जी नहीं, मैं आपसे शिकवा क्यों करने लगी? आपने मुझे ऐसा कौन सा हक दिया? आप शिकवा कर सकती हैं, आपके पास हक है, आप बीवी हैं मेरी। आपने कब मुझे बीवियों वाला मान दिया है? मैं हर लड़की से इतनी मीठी मीठी बातें नहीं करता जितनी पिछली कुछ देर में आपसे कर रहा हूँ। मुझे जाना है, वो समरीन आप ही घर में अकेली होगी अम्मी और फरहान के जाने के बाद। आपने मेरे साथ नहीं जाना तो अनीस आपको छोड़ाएगा। मैं खुद से जा सकती हूँ। मैं दोस्त दुश्मन रखने वाला बंदा हूँ, और अब वैसे भी इलेक्शन सर पर हैं, कोई कैसे आपको इस्तेमाल करके आपका फ़ायदा उठा सकता है ये आप नहीं जानती। इसलिए जो कह रहा हूँ वो करें, मुझे फजूल की बहस नहीं चाहिए। इस बार मीरज़ा का लहजा सख्त था। कुछ देर पहले वाली नरमी उसके रवैये से ज़ाइल थी। जी, वो ये कहते ही ड्रेसिंग रूम से अपना सामान लेने चली गई थी। मजाल है जो शौहर की इनकी नज़र में अहमियत हो। शौहर इतने दिन बाद घर आया है और मोहतरमा को शौहर को छोड़कर मैके जाना है। मीरज़ा ने जलते कुड़ते कहा था, आप भी आए ना अंदर, इस तरह से यूं बाहर से जाना अच्छा नहीं लगता। अम्मी को पता लगेगा तो वो मुझे डांटेंगी कि मैंने आपको बाहर से क्यों जाने दिया। अनीस जो नायाब को छोड़ने आया था, उसे बाहर से जाता देखकर नायाब ने उसे अंदर बुलाने की जिद की थी। ओके, जैसा आप कहें। अनीस ने उसके आगे हथियार डाल दिए। अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरी तरफ से, नायाब ने अंदर आते हुए कहा था। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है तुम आ गई, समरीन ने उसके गले लगते कहा था। जब पीछे अनीस को देखकर वो ठुठक गई। दोनों की नज़रें कुछ देर को मिली थी।
अस्सलाम वालेकुम। दोनों की महवियत नगमा बेगम के सलाम ने तोड़ी थी, जो अभी कमरे से बाहर आई थी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आंटी आप? मैं बिल्कुल ठीक। आओ अंदर, यहाँ क्यों खड़े हो? ये कहते ही वो लोग अंदर की तरफ बढ़े थे। थोड़ी देर इधर उधर की बातों की रिफ्रेशमेंट के बाद वो उठने लगा। नगमा बेगम लोगों को भी लेने गाड़ी आ गई थी, वो भी निकलने वाले थे। नगमा बेगम अपनी चादर लेने अंदर गई थी, जो उन्हें मिल नहीं रही थी, इसलिए नायाब ढूंढ कर देने गई। फरहान पहले ही बाहर निकल गया था। पीछे अनीस और समरीन अकेले थे। क्या सोचा? उन दोनों की बीच की खामोशी को अनीस की आवाज़ ने तोड़ा। किस बारे में? मुझसे शादी करने के बारे में। 1 महीना काफ़ी होता है सोचने के लिए। लेकिन आपके घर वाले नहीं मानेंगे। उनको मनाना मेरा काम है। पहले आप तो रजामंद हो जाएं। क्या आपको कोई और पसंद है? अनीस ने समरीन को काफ़ी देर खामोश देखकर अपने जहन में आता हुआ खदशा जाहिर किया। नहीं। तो फिर मुझ में कोई बुराई है? नहीं। तो फिर क्या आप मेरे निकाह में नहीं आना चाहती? नहीं, मतलब आना चाहती हूँ। उसने जानबूझकर ऐसा सवाल किया था जिसका जवाब वो अपनी महवियत में नहीं दे और वो अपनी मर्जी का मतलब अखज़ कर सके। मैंने ऐसा कब कहा? आपने नहीं कहा, लेकिन मैंने आपके दिल की आवाज़ सुन ली, जो मेरे साथ एक ही लय पर धड़कना चाहती है। जल्दी मैं अपनी फैमिली को भेजूंगा। आप अपने आप को रेडी करें मेरा बनाने के लिए। अभी तो मैं जा रहा हूँ, जल्द आऊँगा आपको लेने के लिए। तब तक मेरे दिल का ख्याल रखना, जो इधर छोड़कर जा रहा हूँ। शादी के बाद मैं आप समेत उसकी हिफाजत खुद कर लूँगा। अल्लाह की अमान। ये कहते ही उसने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए थे। क्या हो गया नायाब? मुझे अब तुम्हारे लिए फ़िक्र हो रही है। चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। सुबह से कोई तीसरी बार वॉमिटिंग कर चुकी हो। अम्मी भी नहीं है घर पर। अब इसमें अपने ससुराल वापस जाओगी तो कहेंगे मैके ने बीमार करके भेज दिया। समरीन, मुझे अपने आसपास वाली दुनिया घूमती नज़र क्यों आ रही है? तुम जाओ, चादर लो, मैं इन ड्राइव करवाती हूँ। तब तक समरीन अपना मोबाइल लेने अंदर गई थी जब दरवाज़ा बजा था। नायाब ने जैसे तैसे करके दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने मुफलिहा को देखकर हैरान हो गई। आओ अंदर। नायाब ने अपनी हैरानी को छुपाकर उसे अंदर आने का कहा। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मुफलिहा ने दो टोक अंदाज में कहा। हाँ बोलो, नायाब ने अपना चकराता सर थामते हुए कहा। मीर रज़ा की ज़िंदगी से निकल जाओ, वो मेरा है। अगर तुम नहीं भी निकलोगी तो आगा जान किसी न किसी तरीके से मेरी शादी मीर से करवा देंगे। तुम अपनी औकात तो जानती हो ना कि वहाँ किसी को भी तुम्हारी परवाह नहीं। तुम्हारा वजूद वहाँ किसी बेकार शय की तरह है, तो बेहतर है ये शराफत से खुद साइड पर हो जाओ। कितनी चालाक हो वैसे तुम। मेरे लिए बात करने गई थी और अपना उल्लू सीधा कर लिया। बताओ कब से नज़र रखी हुई थी तुमने मेरे मीर पर? मुफलिहा ने नायाब का बाजू झंझोड़ते हुए कहा। जब वो चकराकर गिरने वाली थी तो मीर रज़ा ने उसको आकर संभाला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हर्ट करने की? मीर ने धाड़ते हुए कहा। मीर जो काफ़ी देर से नायाब को कॉल कर रहा था, उसके फ़ोन ना उठाने पर वो उसके लिए परेशान होता यहाँ आया था। उसे मुखालफिन पार्टी की तरफ से बैकआउट करने के लिए धमकियाँ मिल रही थी, लेकिन आगे का माहौल देखकर उसके खून में शरारे से उठे। इसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, तुम अभी भी इसकी हिमायत कर रहे हो। ये हम दोनों के बीच में आ गई है, लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फॉर गॉड सेक, बाहर आओ अपने इस बचपने से। अगर मैं तुम्हारा होता तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझे तुमसे छीन सकता। मैं कभी भी तुम्हारा नहीं था, और ना ही मैंने तुम्हें आज तक कोई झूठी उम्मीद दिलाई है कि तुम इस स्टेज तक आ जाओ कि मेरी बीवी को धमकाने लगो। मैंने किसी को ये औकात नहीं दी कि वो मेरी बीवी से ऊंची आवाज़ में बात कर सके। अगर मेरी बीवी से किसी भी बात पर बास पुर्स करने का हक है तो वो सिर्फ मेरा है। अगर मेरी बीवी से तमीज़ और आहिस्ता आवाज़ में बात नहीं कर सकती तो बेहतर है इसके साए से भी दूर रहो। मुझे मेरी बीवी के साथ गुस्ताखी करने वाले लोग
اس کے آس پاس نہیں چاہیے۔ میر رضا کی آخری بات پر مفلحہ کے ساتھ ساتھ نایاب بھی آنسوؤں سے بھری دھندلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی آ گئی ہے، چلو سمرین، جو انیس کی کال میں مصروف ہو گئی تھی۔ ڈرائیور کو ارائیو دیکھ کر کال کاٹ کر باہر آئی تھی۔ یہاں کا ماحول دیکھ کر وہ ناسمجھی سے نایاب کو دیکھ رہی تھی۔ کہاں جانا ہے آپ لوگوں نے؟ وہ صبح سے نایاب کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسی لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، جواب سمرین نے دیا تھا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ صبح سے کال کر رہا ہوں، ایک کال بھی پک نہیں کی۔ میرے ساتھ چلو۔ نہیں، ہم چلیں۔ ابھی وہ اپنے الفاظ مکمل کرتی جب میر رضا کی گھوری سے اس کے سارے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ اپنی اتنی انسلٹ کے بعد مفلحہ وہاں ایک منٹ بھی نہ رکی۔ انہوں نے ہاسپٹل جاتے ہوئے کون کون سے ٹیسٹ کروائے تھے، لیکن ابھی تک بیماری کا نہیں بتایا تھا، اور یہی بات میر رضا کو غصہ دلا رہی تھی۔ وہ دونوں ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے تھے، رپورٹس آ چکی تھی۔ سمرین باہر ویٹنگ ایریا میں ان کا ویٹ کر رہی تھی۔ آپ مسکراتے ہی رہیں گی یا بتانا بھی پسند کریں گی کہ میری وائف کو کیا ہوا ہے؟ اسے اس وقت ڈاکٹر کا مسکرانا زہر لگ رہا تھا۔ یہاں اس کی وائف بیمار تھی، اوپر سے وہ تھرڈ کلاس سسپینس کریٹ کیے جا رہی تھی۔ پیشنس رکھیں مسٹر ہاشمی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ تو خوشی کی خبر ہے، آپ کی وائف 2 ویک پریگننٹ ہے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ میر رضا نے ایکسائٹڈ ہوتے پوچھا۔ جی بالکل، آپ خود یہ رپورٹ دیکھ سکتے ہیں۔ نایاب میر رضا کے خوشی سے دمکتے چہرے کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی، جو ڈاکٹر کی ہدایت بہت غور سے سن رہا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو میری جان، ڈاکٹر کے روم سے باہر نکلتے سمرین نے نایاب کے گلے لگتے ہوئے کہا تھا۔ میر رضا نے اپنے گارڈ سے کہہ کر پورے اسپتال میں مٹھائی بٹوائی تھی۔ سب گھر والوں کا رویہ نایاب سے بدل گیا تھا۔ سائمہ بیگم اور لبنہ بیگم تو اس کا ایسے خیال رکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی چھوٹی بچی ہو۔ آغا جان اور مرد حضرات بھی صدقے خیرات کرنے میں بیزی تھے، لیکن ان سب نے اس بات کا دھیان رکھا تھا کہ یہ خبر میڈیا تک نہ پہنچے۔ میر رضا کے باپ بننے کی خبر پورے ہاشمی خاندان کے لیے خوشیاں لے کر آئی تھی۔ مخالفین پارٹی کو بھاری اکثریت کے ساتھ الیکشن میں شکست ہوئی تھی، اور میر رضا ہاشمی نے عزت کے ساتھ سرخرو ہو کر وزیر اعظم کا حلف اٹھایا تھا۔ بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ خود تو باپ بننے والے ہیں، لیکن چھوٹے بھائی کی شادی نہیں ہونے دینا۔ میں منع نہیں کر رہا، رشتہ پکا ہو گیا ہے نا تو ڈیٹ بھی فکس ہو جائے گی، لیکن ابھی نہیں، ابھی نایاب کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں نہیں چاہتا وہ اپنی اکلوتی بہن اور دیور کی شادی کا فنکشن اپنے موڈ سوئنگز کی وجہ سے انجوائے نہ کر پائے۔ تو آپ ہی بتا دیں کب رکھوں میں اپنی شادی کی تاریخ؟ اتنا اتاولا کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی کچھ عرصے تک ہمارا بیبی آ جائے گا، پھر کچھ عرصے کے لیے ہماری دنیا تو اس تک محدود ہو جائے گی، تب تک ہم کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں کر سکیں گے، پھر آپ لوگ اپنا دوسرا بیبی پلان کر لیں گے، اور آپ لوگوں کے چکر میں ساری عمر کوارا رہوں گا، انیس نے جلتے کوٹتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو میرے بھائی کو؟ بتا کیوں نہیں دیتے؟ ہم نے ڈیٹ فکس کر دی ہے، 1 ہفتے بعد کی۔ نایاب نے انیس کو ناراض ہوتے دیکھ کر کہا۔ سچی بہنا؟ مچی بھائی، مجال ہے جو میری بیوی میرا ساتھ دے دے، مجال ہے جو میرا شوہر کسی کو اس کی خوشی انجوائے کرنے دے دے، نایاب نے اسی کے انداز میں کہا۔ آج کل تمہاری کچھ زیادہ زبان نہیں چل رہی، لگتا ہے کچھ زیادہ ہی ڈھیل دے دی ہے، اپنے طریقے سے لگام ڈالنی پڑے گی، میر نے زوم آئینی انداز میں کہا۔ برو، ہم ادھر ہی موجود ہیں، انیس نے گلا کھنگارتے اور دانت نکالتے کہا تھا۔ تو دفع ہو جانا، کس نے کہا ہے میاں بیوی کے معاملے میں ٹانگ اڑا؟ تم کدھر جا رہی ہو محترمہ؟ جس کو جانا چاہیے تھا وہ چلا گیا۔ آپ ایسے نہیں تھے، اسے کمرے سے باہر بے باک ہوتے دیکھ کر نایاب نے چور نظروں سے آس پاس دیکھتے کہا۔ کیسا نہیں تھا؟ ایسے چیپ، یہ زیادتی ہے میری جان، آپ اپنے رومانٹک شوہر کو چیپ کہہ کر اس کی شان میں گستاخی کر رہی ہیں۔ گستاخی معاف شہنشاہ،
لیکن یہ آپ کا کمرہ نہیں ہے۔ نایاب نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ تو چلو۔ کہاں؟ کمرے میں؟ نہیں، میں اب یہیں ٹھیک ہوں۔ تم خوش ہونا میرے ساتھ؟ میر نے اس کا ہاتھ تھامتے کہا۔ نایاب نے اس کے اچانک سوال پر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں وہ اپنے پرانے رویے کے لیے شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ میں بہت خوش ہوں آپ کے ساتھ۔ آپ کو اپنے پرانے رویے کی وجہ سے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر غلط آپ نے کیا ہے تو صحیح میں بھی نہیں تھی۔ اس وقت مجھے پورا سچ جانے بغیر آپ پر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ غلطی میری بھی تھی، لیکن پرانی باتوں کو کریدا نہیں جا سکتا کیونکہ اللہ نے ہمارا ملن ایسے ہی لکھا تھا۔ میں پرانی باتوں کو بھول چکی ہوں، آپ بھی بھول جائیں۔ اب دیکھیں ہماری زندگی میں کتنی خوشیاں ہیں۔ ہمارا بچہ اس دنیا میں آ کر ہم دونوں کو مکمل کرنے والا ہے۔ اس سے بڑی خوشی اور اطمینان کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے مجھے چنا ہے آپ کے سکون کے لیے، اور آپ کو چنا ہے میرے تحفظ کے لیے۔ مجھے لگتا تھا مجھے کوئی لڑکی محبت جیسے جذبے سے آشنا نہیں کر سکتی، لیکن تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا مسز میر رضا قریشی۔ شروع میں جب شادی کے بعد میرا رجحان تمہاری طرف ہونے لگا تھا تو مجھے لگتا تھا وہ سب اسی وجہ سے ہے کہ تمہارے نام کے ساتھ میرا نام لگتا ہے، لیکن سچ یہ ہے تمہیں دیکھنے کے بعد، جاننے کے بعد کوئی بھی شخص تمہارا اسیر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیا آپ مجھے انڈائریکٹلی پروپوز کر رہے ہیں، وہ بھی شادی کے 4 ماہ بعد؟ آپ کہہ سکتی ہیں محترمہ، لیکن یہ 4 ماہ والا تانا دینا لازم نہیں تھا۔ میں تو دوں گی کہ میرا شوہر جو اتنی بڑی بڑی اسپیچ بولتا ہے، پیار کا اظہار کرنے میں کنجوس ہے، نایاب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔